اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ النساء قرآن مجید کی چوتھی صورت مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اس کا زمانہ نزول 3 ہجری سے 6 ہجری کے درمیان ہے۔ غزوہ احد کے بعد مدینہ منورہ میں بیواؤں اور یتیموں کی ایک بڑی تعداد کا مسئلہ جو ہے وہ درپیش تھا۔ ان کے حوالے سے، ان سے نکاح، ان کے مہر اور وراثت کے حوالے سے خاص احکامات اس صورت کا مرکزی موضوع ہیں۔ اس کے علاوہ اہل کتاب سے تعلق اور ان کے عزائم اور چالوں کا تذکرہ اس صورت میں آپ کو ملے گا۔ اس کے علاوہ منافقین کا تذکرہ اس صورت میں سامنے آتا ہے۔ غزوہ احد کے بعد خاص طور سے اس چیز کا بھی آپ دیکھیں گے اس صورت میں تذکرہ ملتا ہے کہ ایک سے زیادہ نکاح کی اجازت دی گئی، چونکہ بیواؤں اور یتیموں کی تعداد جو ہے وہ مدینہ منورہ میں بہت زیادہ ہو گئی تھی، تو بجائے اس کے کہ لوگ ان سے بغیر نکاح کے ازدواجی تعلق قائم کرتے، ایک سے زیادہ نکاح کی اجازت جو ہے وہ عطا کی گئی، اور لیکن اس کے ساتھ پھر کچھ شرائط جو ہیں وہ بھی رکھی گئیں، جن میں عدل و انصاف سب سے یعنی پہلے نمبر پہ ہے۔ اس صورت کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اس صورت یعنی صورت النساء میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بعض ایسے احکامات اور ایسی خاص آیات نازل کی ہیں جو اس امت کے لیے ہر اس چیز سے بہتر ہیں جس پر سورج نکلتا یا غروب ہوتا ہے، یعنی بہت خاص احکامات اس صورت کا حصہ ہیں۔ اس صورت کے آغاز میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، چونکہ اس صورت کا جو تھیم ہے اس میں آپ کو بہت سارے احکامات وراثت کے اور فیملی لا اور سیاست کے حوالے سے اور معاشرے کے حوالے سے ملتے ہیں، اس لیے اس کے آغاز میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تقوی اختیار کرنے کی تلقین فرمائی کہ اللہ سے ڈرو اور تمام عبادات اور معاملات میں اس سے ڈرتے ہوئے اس کے تمام احکامات کی پیروی کرو۔ پھر اس چیز کا تذکرہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت آدم اور حضرت حوا علیہم السلام سے تمام انسانیت کو پیدا کیا، اسی لیے تم ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہو، آپس میں اچھے سے رحم کا معاملہ کرو اور ایک دوسرے سے نیکی جو ہے اس کا رویہ اختیار کرو۔ پھر خاص طور پر قریبی رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی یا حسن سلوک کا معاملہ اختیار کرنے کا حکم دیا گیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یتیموں کے ساتھ احسان کرنے کا اور ان کے جب تک وہ بلوغت کو نہیں پہنچتے، جب تک وہ اپنی جوانی اور سمجھداری کی عمر کو نہیں پہنچتے، ان کے مال کی حفاظت کا حکم فرمایا۔ اسی لیے یتیم لڑکیوں سے بغیر نکاح کے ازدواجی جو تعلق ہے اس کو قائم کرنے سے منع کرتے ہوئے ان سے نکاح کرنے کی تلقین کی، اور خاص طور سے ایک سے زیادہ نکاح کا اسی ضمن میں جو حکم ہے سورۃ النساء میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دیا۔ اور پھر یہ بھی ساتھ فرمایا کہ اگر کسی کو یہ لگتا ہے کہ وہ عدل و انصاف نہیں کر سکے گا بیویوں کے درمیان تو وہ ایک ہی نکاح پر اکتفا کرے۔ سورۃ النساء میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وراثت کے اور میراث کے تفصیلی احکامات نازل فرمائے، اور خاص طور پر عورت کو وراثت میں یا ترکے میں حصہ جو ہے اس کا مقرر کیا۔ یہ یاد رہے کہ اس سے پہلے قریش میں عورت کو، خواتین کو وراثت میں حقدار جو ہے وہ نہیں سمجھا جاتا تھا۔ اسی طرح تفصیل کے ساتھ اولاد، ماں باپ، میاں بیوی، بہن بھائیوں کے حصوں کا تذکرہ ہے، اور اس بات کا بھی تذکرہ ہے کہ اگر میت نے کوئی وصیت کر رکھی ہے اور اگر اس کے ذمے کوئی قرض ہے تو تمام جو وراثت ہے اس کو تقسیم کرنے سے پہلے یہ دو کام جو ہے کیے جائیں، یعنی قرض ادا کیا جائے، اور کوئی جائز وصیت اگر میت جو ہے وہ کر کے دنیا سے رخصت ہوئے ہیں تو اس کو پورا کیا جائے۔ اس کے علاوہ یہ بھی فرمایا کہ یہ سب اللہ کی طے کردہ حدود ہیں، جو ان میں تجاوز کرے گا وہ جہنم میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو سزا کے طور پر جہنم میں ڈالیں گے۔ اسی طرح توبہ کی شرائط آپ کو سورۃ النساء میں ملیں گی۔ پھر یہ بھی فرمایا گیا کہ موت جس وقت طاری ہو جائے اس حالت میں، سکرات کی حالت میں توبہ قبول نہیں ہے۔ بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے اور میراث میں ان کو حصہ دینے کی تاکید فرمائی۔ اس کے علاوہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ خاص حکم سورۃ النساء میں فرمایا کہ شوہر اپنی بیوی کو جو مہر یا تحفہ دیتا ہے علیحدگی کی صورت میں وہ اس سے واپس نہ لے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے باپ کی منکوحہ عورتوں کو ان کے بیٹوں پر ہمیشہ کے لیے حرام کر دیا۔ اس کے علاوہ محرمات کا تذکرہ، یعنی جن سے نکاح حرام ہے ان کا تذکرہ سورۃ النساء میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا۔ 3 قسم کے رشتے بیان فرمائے جن سے نکاح جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے: خونی رشتے، رضائی رشتے، سسرالی رشتے، جبکہ
جبکہ 2 رشتے ایسے ہیں جن سے وقتی طور پر نکاح حرام ہے۔ اسی طرح 2 محرم عورتوں کو بیک وقت ایٹ اے ٹائم نکاح میں رکھنا حرام قرار دیا۔ ایک عورت کسی مرد کے نکاح میں ہے تو طلاق لے اور اس کی عدت گزارے، اور اس کے بغیر کسی دوسری مرد سے اس کا نکاح جو ہے وہ جائز نہیں، یعنی حلالہ کا جو تصور سو کالڈ ہم نے خود سے بنا کر اسلام میں ڈالا ہے، یہ بڑے واضح طریقے سے سورۃ النساء میں اس کا تذکرہ ہے۔ یہ بھی بیان ہوا کہ نکاح کے لیے مہر دینا جو ہے وہ لازمی ہے، نیز نکاح کا مقصد پاک دامنی اور عفت کا حصول ہو، صرف اپنی شہوت پوری کرنے کے لیے نکاح کرنا جو ہے وہ اس کو حرام قرار دیا۔ اسی وجہ سے نکاح متعہ جو ہے اس کو بھی حرام کیا گیا۔ ساتھ ساتھ شراب کی حرمت اور تیمم کی اجازت، اور تیمم کیسے کیا جائے اس کا آسان طریقہ سورۃ النساء میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بتایا۔ ساتھ ہی امانت کی ادائیگیوں کا حکم دیا گیا، اور قرآن مجید اور احادیث اور علماء کے اجتہاد کو چھوڑ کر کسی اور ذریعے سے فیصلہ کرنے سے منع کیا گیا۔ جہاد کا حکم نازل ہوا کہ مظلوم مسلمانوں کی مدد کے لیے ہر دور میں جہاد فرض ہے، اور مجاہدین پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو نصرت نازل ہوتی ہے اور جو مدد ان کی جاتی ہے غیبی طور پر، اس کا تذکرہ جہاد کو فروغ دینے یا اس کی طرف حوصلہ افزائی کے لیے خاص طور پر سورۃ النساء میں آپ کو ملے گا۔ پھر قتل خطا پر دیت، یعنی جو انجانے میں قتل ہو گیا اور جو جان بوجھ کر قتل ہوا، اس کے حوالے سے احکامات ہیں۔ اسی طرح قصاص کا حکم جو ہے وہ نازل کیا گیا تاکہ مسلمانوں کی جانوں کی حفاظت ہو سکے۔ سفر میں نماز، نماز قصر اور نماز خوف کے احکامات جو ہیں سورۃ النساء میں ہیں۔ اسی طرح میدان جنگ میں کیسے نماز ادا کی جائے گی سورۃ النساء میں اس کا بھی تذکرہ ہے۔ مسلمانوں کو کفار اور منافقین کی دوستی سے روک دیا گیا، لیکن یہ بھی کہا گیا کہ بچاؤ کے لیے اور ظاہری طور پر ان سے یعنی دلی تعلق نہ رکھا جائے، لیکن ظاہری تعلق رکھنے میں کوئی حرج نہیں۔ قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی اور خلیفہ کے طور پر نازل ہونے اور قرآن کے احکامات پر عمل کرنے کا ذکر بھی آپ کو سورۃ النساء میں ملے گا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کلالہ کا ایک خاص یعنی بیک گراؤنڈ کے ساتھ بندھا کہ جس کی نسل میں کوئی لڑکا یا مرد زندہ نہ ہو، اس حوالے سے تفصیلی احکامات کلالہ کے حوالے سے آپ کو سورۃ النساء میں ملیں گے۔ پھر اسی طرح اگر کسی کے بیٹے اور پوتے نہ ہوں تو ان کی وراثت کیسے تقسیم کی جائے گی، یہ بھی آپ کو اس حوالے سے جو احکامات ہیں سورۃ النساء میں ملیں گے۔ اس صورت میں اگر ہم دیکھیں تو سورۃ البقرہ کے بعد ایک مفصل احکام اسلامی ریاست اور اسلامی معاشرے کے لیے اور اسلامی گھرانوں کے لیے کیسے ایک آپ نے اکائی جو ہے معاشرے کے اندر جو اسلامی فیملیز ہیں، مسلمان خواتین ہیں، مسلمان خاندان ہیں، ان کے حوالے سے کیسے ان کو مضبوطی کے ساتھ اور کیسے ان کے لیے یعنی دیر پا اور پائیدار جو احکامات ہیں سورۃ النساء میں ان کا تذکرہ ہے۔ خلاف شریعت تجارت کی ممانعت، جس میں سود، دھوکہ دہی، رشوت اور جوا وغیرہ، ان سب کو منع کر دیا گیا۔ کبیرہ گناہوں سے بچنے کا حکم ہے، اور اگر کبیرہ گناہ سرزد ہو جائیں تو فوراً توبہ کرنے کا حکم ہے۔ نافرمان بیوی کی اصلاح کا طریقہ بتایا گیا کہ اسے پیار، محبت اور بہترین اخلاق سے سمجھا بجھا کر قائل کیا جائے، لیکن اس سے اگر وہ قابو نہ آئے تو بستر الگ کر دیا جائے۔ اس سے بھی اگر معاملہ نہ سلجھے تو ہلکی سی اس کی جو سرزنش ہے اس کی اجازت ہے۔ اسی طرح ماں باپ، قریبی پڑوسی اور رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرنے کا حکم ہے۔ شراب کو حرام کر دیا گیا سورۃ النساء میں۔ اسی طرح تیمم کے جائز ہونے اور تیمم کے طریقے کو خاص طور سے بیان کیا گیا۔ پھر فرمایا کہ کن حالات میں تیمم جائز ہے۔ نمبر 1، جب پانی کے استعمال سے مرض بڑھ جائے یا بیماری زیادہ ہونے کا خدشہ ہو۔ اسی طرح حالت سفر میں، جب 1 میل کے اندر اندر کہیں بھی پانی کے آثار نظر نہ آ رہے ہوں۔ اگر پانی ہو، یعنی تیسری حالت پانی ہے لیکن کسی دشمن نے اس کو روک رکھا ہے تو اس کے استعمال سے ظاہر ہے دشمن کے حملے کا خوف ہے، تو ایسی حالت میں تیمم کرنے کی اجازت دی گئی۔ جنابت کی حالت میں نماز پڑھنے اور مسجد سے گزرنے سے منع کیا گیا۔ امانت کی ادائیگی کا حکم دیا گیا کہ کسی بھی طرح امانت میں خیانت جائز نہیں ہے۔ قرآن
قرآن اور حدیث سے اعراض کر کے کسی اور سے فیصلے کروائے جائیں، اس سے منع کیا گیا۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ ساتھ جو امیر مقرر کیا جائے، جو حکمران مقرر کیا جائے، اس کی اطاعت کا حکم دیا گیا۔ سلام کرنے کے احکام اور آداب سورۃ النساء میں بتائے گئے۔ قتل خطا اور قتل عمد کے حوالے سے جو ہے وہ خاص حکم جو ہیں آپ کو مل جائیں گے۔ ہجرت کرتے وقت نیتوں کے حوالے سے اجر و ثواب اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا کرتے ہیں، اس حوالے سے بیان ہے۔ پھر اس چیز کا بھی حکم ہے کہ جہاں پر مسلمانوں کے لیے اسلام پر عمل کرنا مشکل ہو، وہاں سے ہجرت کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح لوگوں کے درمیان صلح کروانے کا حکم ہے اور اس کی فضیلت بتائی گئی ہے۔ پھر خاص طور سے برائی کو، اگر کوئی برائی کسی سے ہو جاتی ہے تو اس کا چرچا کرنے سے، اس کو پھیلانے سے، اس کے حوالے سے بات کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ سورۃ النساء جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھا کہ سورۃ بقرہ کے بعد آپ کو مفصل احکامات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اسلامی ریاست کے لیے، معاشرے کے لیے اور خاندان کے لیے، یعنی تینوں حوالوں سے سورۃ النساء میں ملتے ہیں۔ اس لیے اس کا سمجھنا، اس کا پڑھنا، اس کو تفصیل سے جاننا بہت ضروری ہے۔ ہمارے چینل پر سورۃ النساء کی تفصیلاً جو تفسیر ہے وہ اس کے ویڈیوز جو ہیں وہ اپلوڈ ہوئے ہیں، وہاں سے آپ جو خواتین سننا چاہیں وہاں سے سن سکتی ہیں۔ ادروائز اس کو ضرور جو ہے سورہ بقرہ کے بعد سورۃ النساء کی اہمیت اس قدر ہے، چونکہ اس میں معاشرے کے لیے اہم قوانین ہیں، کہ اس کو ضرور جو ہے وہ اپنے مطالعے میں رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام احکامات پر تقوی کے ساتھ اور اللہ کے خوف اور اللہ کی محبت کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔